اسلامک اسکالر اور مشہور رائٹر مولانا وحید الدین خان کے ساتھ وائر کی اس خاص بات چیت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مولانا، گور اکچھا کے نام پر مسلمانوں پہ لگاتار حملے کی خبریں آ رہی ہیں، اس معاملے میں آپ کو کیا کہنا ہے اور اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میری سوچ یہ ہے کہ ایمان اور عقیدہ جو ایک پرسنل چیز ہے، اس میں تو مسلمانوں کو اپنے مذہب پہ چلنا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اسٹیٹ کی جو پالیسی ہو، اس میں ہمیں اپنی کوئی لیکن جو اسٹیٹ پالیسی ہے وہ ہماری پالیسی ہے۔ میں اس معاملے میں پوری طریقے سے میں مطمئن ہوں، یہی میں اسلام سمجھتا ہوں کہ ایمان اور عقیدے کے معاملے میں تو ہم اپنے ایمان پر عقیدے پر رہیں گے، بالکل جو پرسنل لائف ہوتی ہے وہ بقیہ جو ہے وہ اسٹیٹ کو حق ہے کہ جو پالیسی چاہے بنائے، جو پالیسی اس کی ہوگی اس کو ہم فالو کریں گے۔ تو ہم نہ رجسٹریشن کریں گے، نہ لڑائی کریں گے، نہ اس کے نام پر یعنی نگیٹو ووٹنگ کریں گے کسی پارٹی کی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پر یہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کر رہے ہیں، بہت سارے ویجیلانٹے فورسز ہیں جو کر رہے ہیں، اور جس کو سرکار کی بھی کہیں نہ کہیں سپورٹ حاصل ہے، تو اس میں ایسی صورت میں کیا کرے؟ اور جہاں تک گائے کھانے کا معاملہ ہے، بیف کا معاملہ ہے، وہ صرف مسلمان تو کھاتے نہیں، بہت سارے جیسے آدیواسی ہے اور سارے لوگ ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، ان کے ڈائٹ کا حصہ ہے یہ، تو ایسی صورتحال میں مسلمان کیا کرے؟ ٹھیک ہے، نان اسٹیٹ ایکٹرس کا جو ٹرم ہے وہ اس کا کوئی تعلق بیف سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو ریڈیکلزم سے ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بیف کھانے نہ کھانے کا مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ نان اسٹیٹ جو ایکٹرس ہیں ان کو میں صحیح نہیں سمجھتا، اس لیے کہ وہ آرم یوز کرتے ہیں، اور آرم جو ہے وہ اسلام کے مطابق صرف اسٹیٹ کا رائٹ ہے، اسٹیٹ کے سوا کوئی آرم یوز نہیں کر سکتا۔ نان اسٹیٹ ایکٹرس ہمارے نزدیک اسلام میں کوئی ٹرم نہیں ہو سکتا۔ ہاں، پیسفل انداز میں کام کریں وہ تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ آرم یوز کرتے ہیں تو وہ کچھ بھی نتھنگ ہے، وہ اسلام کے خلاف جاتے ہیں۔ تو آپ ان حملوں کو غلط مانتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ چپ ہے، اعلان تو کرتے نہیں کہ وہ غلط ہیں۔ وہ تو جس گورنمنٹ کے جس ملک کے وہ شہری ہوں، اس ملک کے گورنمنٹ کو اعلان کرنا چاہیے کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرس ہیں، وہ ہماری پالیسی فالو نہیں کرتے، ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ڈسوسیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ نان اسٹیٹ ایکٹرس اگر پیسفل انداز میں کچھ کام کریں تو ان کو حق کرنے کا، لیکن جب وہ وائلنس کرنے لگے تو ان کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ تو جس گورنمنٹ کے شہری ہوں وہ اس کو پر روک لگانا چاہیے، روک نہ لگا سکے تو کم سے کم ڈس اون کرنا چاہیے۔ اور جب وہ وائلنس میں ملوث ہو رہے ہوں تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے؟ ضرور کرنا چاہیے اگر بس میں ہو۔ جس ملک کے وہ شہری ہیں اس کو ضرور حق ہے کہ وائلنس کر رہے ہیں تو اس پر کارروائی کریں وہ، باقی وہ ملک کے باہر اگر کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آسان نہیں اس پر کارروائی کرنا، کہ بارہ جس ملک کے شہری ہیں اس ملک کی حکومت کو حق ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرے۔ مولانا، 2 سال پہلے آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ایٹ پریزنٹ دا انڈین مسلمس آر ناٹ پلئنگ اینی پازیٹیو رول، کیا اب بھی آپ کی یہی رائے ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو اس کے لیے کون ذمہ دار ہیں اور اس کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، میں نے اس سینس میں کہا تھا کہ انڈیا میں کوئی مائنارٹی اور میجارٹی نہیں ہے، حقیقت میں سب کو یکساں موقع ہے۔ تو انڈیا کے مسلمان جو ہیں
کوئی بڑے سے بڑا رول کرنے کی پوزیشن میں ہیں، لیکن چونکہ اپنی امیج انہوں نے نگیٹو بنا رکھی ہے، تو امیج نگیٹو جب تک ہے جب تک وہ کوئی بڑا رول کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے. یعنی ان ٹرمس آف اپرچونیٹی تو ان کو موقع ہے، لیکن جب کوئی کمیونٹی اپنے آپ کو مثلا نگیٹو ووٹنگ کرتے ہیں مسلمان، تو نگیٹو ووٹنگ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کوئی نیشنل لیول پر کوئی بڑا رول نہیں کر سکتے آپ. یہ میرا مطلب تھا. مولانا یہاں دو سوال ہے. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی میجورٹی اور مائنورٹی نہیں ہے، لیکن ہم اگر بہت سارے اسٹڈیز کو دیکھیں تو اس میں یہ بات صاف طور پر باہر آتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اور دوسری کمیونٹیز کے علاوہ مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پر اسٹیٹ کا اور جو اسٹیٹ کی ایجنسیز ہے، گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، اس کا ایک ایک سسٹمک باعث پایا جاتا ہے. بہت سارے اسٹڈیز ہے اور یہ مسلمانوں کے کیے ہوئے اسٹڈیز نہیں ہیں. دوسری تو وہ اس میں کیا جائے. اور دوسرا جو آپ نگیٹو ووٹنگ کی بات کر رہے ہیں، اگر اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں تو اس میں ایسا. دیکھیے میری اپنی جو فائنڈنگ ہے، تو یہ ایک حقیقت ہے. کانسٹیٹیوشن میں مائنارٹی اور میجارٹی کا لفظ یوز کیا گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عملاً ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مائنارٹی کمیونٹی میں پیدا ہوا تو وہ اسی کوئی لمیٹیشنس ہیں. اگر ایسا ہوتا تو ذاکر حسین پریزیڈنٹ نہ بنتے، ڈاکٹر عبدالکلام پریزیڈنٹ نہ بنتے. ایسے ہی چیف جسٹس مسلمان نہ ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو مائنارٹی کے رائٹس ہیں ڈسکشن میں، وہ لمیٹیڈ سینس میں وہ کسی کو روکتے نہیں ہیں کہ بڑا رول کر سکے وہ. لیکن بڑا رول کرنے کے لیے آپ کو پازیٹیو بنانا پڑے گا اپنے کو. جب تک آپ پازیٹیو نہ بنائیں، نیشنل آؤٹ لک آپ کا ہو، آپ نگیٹو ووٹنگ نہ کریں، آپ کے اندر دیش کی سچے یعنی دیش بھکتی جو کہتے ہیں وہ اسپرٹ پوری طرح ہو، تبھی تو ایکسیپٹ کرے گا ملک آپ کو. تو اگرچہ کانسٹیٹیوشن میں یہ لفظ آیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت لمیٹیشنز میں ہے، اور پریکٹیکل طور پر اس سے کوئی مسلمانوں کو رکاوٹ نہیں ہے. دیش بھکتی کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیش بھکتی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، کیسے پیدا ہوگا؟ دیش بھکتی تو اسلام کی تعلیم ہے. مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ پولیٹیکل فیلڈ میں چیزوں کو مسلم اور نان مسلم کی نظر نہ دیکھیں، یہ دیکھنا چھوڑ دیں. یعنی مسلم کا آؤٹ لک اور نان مسلم آؤٹ لک کی نظر سے دیکھنا چھوڑ دیں، بلکہ نیشنل آؤٹ لک سے دیکھے وہ ہر چیز کو. بس اتنی سی بات ہے. جس دن مسلمانوں کے یہ ذہن آ جائے گا کہ چیزوں کو نیشنل آؤٹ لک سے دیکھنا، تو اپنے آپ یہ سب ریومر کی طرح ختم ہو جائے گا، جیسے کہ ریومر تھا. پر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشن اور ہندوازم ایک خاص ریلیجن کے بیچ کی جو ڈفرینس ہے وہ مٹتا جا رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں مسلمان کیا کریں؟ نہیں، مٹتا نہیں جا رہا، میں نہیں کہوں گا. دیکھیے، کچھ اسٹیج کے اسپیکر ہوتے ہیں، ایک ریئلٹیز ہوتی ہے. تو اسٹیج پر تو آدمی آزادی ہے، ہر طرح کی بات بولے گا. میں اس کو سیریسلی نہیں لیتا. جو ریئل سینس میں کیا سچویشن ہے، یعنی ہماری جو نیشن ہے اس کی سوچ کیسی ہے، اس کی ایجوکیشن کیسی ہے، اس سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. کسی ایک کوئی بولتا ہے تو بولنے دیجیے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. مولانا، آپ پر اکثر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ بی جے پی اور آر ایس ایس کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں، اور آپ 2004 میں واجپئی حمایت کمیٹی میں بھی شامل ہوئے تھے. تو 13 سال ہو گئے. آپ کو اس سلسلے میں کچھ کہنا ہے؟ کیوں شامل ہوئے تھے؟ اور جو واجپئی حمایت کمیٹی 2004 میں، وہ غلط تھا، وہ میرا تعلق نہیں تھا اس سے. وہ تو کچھ لوگوں نے خود سے چھاپ دیا تھا. نہیں، اس میں فوٹو ہے جس میں آپ واجپئی حمایت کمیٹی کے اور جو دیگر ممبران ہیں اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور یہ ملی گزٹ جو میگزین ہے اس میں چھپا تھا.
دیکھیے بیٹھنا الگ چیز ہے، وہ جو کمیٹی بنی تھی وہ الگ چیز ہے. اس کمیٹی میں کوئی سائن نہیں تھا، خود سے بنایا تھا لوگوں نے، میں سائن کو نہیں پیش کر سکتا. باقی وہ جو کمیٹی تھی وہ تو نیشنل ایشوز کے لیے تھی، وہ تو ضرور اس وقت گیا تھا واجپئی کے زمانے میں، لیکن نیشنل ایشوز کے لیے. باقی لوگوں نے الگ سے ایک بنایا تھا، لیکن میرے سائن کے بغیر انہوں نے میرا نام دے دیا اس میں. موجودہ جو حکومت ہے اور جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی، اس کے بارے ان کے کارکردگی اور ان کی پالیسیز جو ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیے وہ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ میرا جو فوکس ہے وہ ہے نیشنل ڈیولپمنٹ پر، سب کا ساتھ سب کا وکاس. انہوں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کہی جس سے مسلمان یہ نکالیں مطلب کہ وہ ہندوتو کا لمبردار ہے. مجھے تو ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ملا. وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں نیشنل ڈیولپمنٹ کی اور سب کا ساتھ لے کے چلنے کی. تو مجھے تو کوئی ایسی چیز ملی نہیں ابھی تک. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ رائٹ ٹریک پر ہیں. پر عملاً جو ان کی پالیسیز ہیں اور جو اس کا پالیسیز کا امپلیمنٹیشن ہے اس میں تو ڈسکرمنیشن پریکٹس ہوتا ہوا دکھتا ہے. میرے علم میں تو ایسا کوئی نہیں ہے. ایسا کوئی ایسی خبریں لگاتار آتی رہتی ہیں دیش کے ملک کے مختلف حصوں سے، اخباروں میں بھی چھپتا ہے یہ. دیکھیے ایک ہوتی ہے اخباری نیوز. میں اخباری نیوز کو کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں دیتا، لیکن گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے خود ان کے اپنے پیپر سے کیا نکلتا ہے وہ میں دیکھتا ہوں. اخبار والے چھاپتے رہتے ہیں. تو اخبار میں جو کچھ بھی چھپتا ہے وہ بالکل اس کا کوئی بیس لیس ہوتا ہے آپ کے حساب سے؟ میں بیس لیس نہیں کہوں گا. ساری دنیا میں اخبار ایک آزاد سمجھا جاتا ہے. امریکہ میں بھی آزاد سمجھا جاتا ہے. تو وہ آزاد ہے، جو چاہے چھاپے. باقی جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے میں اس میں کبھی ابھی تک میں نہیں دیکھا ہے ڈسکرمنیشن. ایسا میں نہیں دیکھا. مولانا یہ 3 طلاق کا مسئلہ ایک بار پھر سے آیا ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں 3 طلاق کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگ اس کو جوڑتے ہیں یعنی خلیفہ عمر سے، لیکن یہ جڑتا ہے علماء سے، بعد کے علماء سے. کیونکہ اسلام میں یعنی وہ چیز مانی گئی ہے جس کو کہتے ہیں ایگزیکٹو آرڈر. کوئی شخص جو رولر ہو، جو ہو خلیفہ ہو، تو اس کا پاور ہوتا ہے ڈسکریمنیشن. اس کو کہتے ہیں ڈسکریمنیشن. تو ڈسکریمنیشن کے تحت وہ کوئی آرڈر دے سکتا ہے، اس کو حق ہوتا ہے یہ. تو وہ انہوں نے ایسا کیا تھا. تو وہ ایک بار کے لیے رہے گا، وہ مستقل قانون نہیں بن جائے گا. بعد کے علماء نے اس کو مستقل قانون بنا لیا. حضرت عمر نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ مستقل طور پر یہ قانون چلے گا. کچھ مخصوص کیسز پر انہوں نے ایسا کیا تھا کہ 3 طلاق کو واقع کر دیا تھا. تو بعد کے علماء کو چاہیے تھا کہ وہ کہیں کہ یہ ایگزیکٹو آرڈر تھا، یہ حکم حاکم تھا، ہمارے لیے وہ کوئی پریسیڈنس نہیں ہے. تو آپ کے حساب سے وہ ایک ڈسکریشنری آرڈر تھا، بلا شبہ. وقتی؟ بلا شبہ. اچھا بلا شبہ. جی. بعد کے علماء نے اس کو عام کر دیا. وہ ایک خاص وقت کے لیے تھا، خاص کانٹیکس میں تھا. تو آپ کے حساب سے یہ جو ابھی کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں 3 طلاق کا، اس پہ جو مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو رویہ ہے، انہوں نے جو ایفیڈیوٹ فائل کیا ہے، اس آپ کی کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہیے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں مسلم پریسیڈنٹ نے اس پوائنٹ کو نہیں اٹھایا کہ وہ ایک خلیفہ کا ایگزیکٹو آرڈر تھا، مستقل قانون نہیں تھا، بلکہ اس کو مستقل قانون کے طور پر لے لیا انہوں نے. یہی تو غلطی ہے علماء کی کہ جو چیز تھی ٹیمپریری، صرف خلیفہ کے حکم حاکم کے طور پر اس کو مستقل لے لیا انہوں نے. تو میں یہاں تک جانتا ہوں پرشدہ نے اپنے جو پیش کیے ہیں اس چیز کو واضح نہیں کیا انہوں نے. آپ کے حساب سے ختم ہونا چاہیے؟ ہاں بالکل ختم ہونا چاہیے کہ کسی کو کوئی خلیفہ تو ہے نہیں. جی. یہ خلیفہ کا حق تھا، خلیفہ نے ایسا کیا. آج کسی کو حق نہیں کہ ایسا کرے. وہ یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں آپ نے اپنے کتابچے میں لکھا ہے کہ یہ ایک نان ایشو ہے. اس کی تھوڑی وضاحت اگر آپ کریں تو تھوڑی. دیکھیے نان ایشو میں اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی بھی
گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی کہ کامن سول کوڈ کو کمپلسری بنا دے. وہ پھر بھی رہے گا یعنی آپشنل. کیسے آپ کر سکتے ہیں کہ ہر ہندو ہر ہندو مسلمان سے شادی کرے, ہر مسلمان ہندو سے شادی کرے؟ یہ تو نہیں کر سکتے آپ, یہ تو کنسٹیٹیوشن کے خلاف ہو جائے گا. تو یہ تو ایک اخباری نیوز ہے میرے نزدیک, کوئی لا کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ لا کا مسئلہ نہیں. اگر کوئی اسمبلی یہ کر دے کہ ہر ہندو پر لازم ہے کہ وہ مسلمان شادی کرے, ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہندو شادی کرے, تو یہ تو کنسٹیٹیوشن خلاف ہو جائے گا. تو یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے, تو ایک اخباری نیوز ہے میرے نزدیک. اس لیے میں اس کو کوئی سیریس پرابلم نہیں سمجھتا. تو اس کو لے کر کے بحث ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں. اس لیے کہ یہ تو نان ایشو ہے, میں اس کو نان ایشو سمجھتا ہوں. نان ایشو میں بحث کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مولانا آپ کی کئی ساری ڈائریز چھپی ہیں, کچھ میں نے بھی پڑھی ہیں, اور میں جب ان ڈائریز کو دیکھتا ہوں تو میں پڑھ رہا تھا تو اس میں میں نے دیکھا کہ 1992 کی بھی ایک ڈائری ہے جس میں 92 انکلوڈ ہے, پھر اسی طرح سے 84 ہے. 6 دسمبر 1992 کو جب آپ لکھتے ہیں تو کچھ اور درج کرتے ہیں, لیکن بابری مسجد کو جو ڈھایا گیا, اس کا ڈیمولیشن ہوا تھا, اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں لکھتے. اسی طرح سے 1984 کی جو ڈائری ہے اس میں بھی سکھوں کے خلاف جو فسادات ہوئے تھے دلی میں اور دوسری جگہوں میں, اس پر آپ کچھ نہیں لکھتے. ایسا کیوں؟ آپ دوسری چیزوں کا ذکر کرتے ہیں, دیکھیے ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے اس میں. اسلام کا ایک اصول ہے تغیر الاحکام پہ تغیر زمان والمکان. بابری مسجد جب ڈھائی نہیں گئی تھی تب ایک سچویشن تھی, جب ڈھا دی گئی سچویشن بدل گئی. تو پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو الاؤ کیا, ایکسیپٹ کیا جائے کانسٹیٹیوشن, وہ جو لا تھا نرسمہا راؤ کے زمانے میں, کہ اسٹیٹس کو دونوں مان لیں. اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک ایکٹ بنایا ہے کانسٹیٹیوشن, ایک ایکٹ بنایا ہے نرسمہا راؤ کی حکومت نے کہ چیزوں کو عبادت خانے جتنے بھی ہیں ان کو 1947 کے اسٹیٹس کو باقی رکھا جائے, ہم اس کو مان لیں. یہ میں نے کہا تھا. لیکن جب ڈیمالش ہو گئی تب میں نے یہ کہا کہ بھائی اب جھگڑا ختم کرنے کے لیے اس کی ریلوکیشن پر راضی ہو جاؤ. وہ تو یہ تو اسلام کا اصول ہے, تغیر الاحکام پہ تغیر زمان والمکان. اس میں آپ نے ذکر نہیں کیا جو فسادات ہوئے تھے, اتنے لوگ مارے گئے, تو کہیں آپ کا یہ اپروچ ہو تو نہیں ہے جس کی طرف آپ پچھلے سے پچھلے اتوار سنڈے کو اشارہ کر رہے تھے کہ ہمیں سب کچھ بھول جانا چاہیے, بھول جاؤ. آپ نے کئی بار ذکر کیا تھا اپنے لیکچر میں. دیکھیے فسادات جن کو آپ کہتے ہیں وہ ہمیشہ بائیلیٹرل ہوتا ہے, یعنی کچھ ہندو کرتے ہیں کچھ مسلمان کرتے ہیں. یہ طریقہ ہمارے میڈیا میں ہے کہ جو ہندو رائٹرس ہیں وہ مسلمان کو بلیم دیتے ہیں, مسلم رائٹرس وہ ہندو کو بلیم دیتے ہیں. ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں. ہر فساد بائیلیٹرل ہوتا ہے دونوں طرف کا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو اب چھوڑو مت, ختم کر دو اس کو, کیونکہ وہ ان کو برا کہیں گے, وہ ان کو برا کہیں گے. پر جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا دونوں طرف, اس کا کیا ہوگا؟ جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا, چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہوا, ایک طرفہ نہیں ہوتا, وہ ریٹیلیشن ہوتا ہے. ریٹیلیشن کو الگ کر کے آپ کہیں کہ ظلم ہوا, یہ صحیح نہیں ہے. تو گجرات میں جو ہوا اور 84 میں جو سکھوں کے ساتھ وہ ریٹیلیشن تھا. وہ بھی ریٹیلیشن تھا. مولانا پچھلے ہی دنوں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ یا تو مسلمان قرآن کو مانے یا ہیومن رائٹس کو مانے, یہ آپ اس کا ذکر کیا تھا. آپ کو نہیں لگتا یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں؟ اور خاص طور پر میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہولڈنگ سیکولر ڈیموکریسی اگینسٹ اسلام از ایکسٹریمزم اینڈ دیر از نو پلیس فار ایکسٹریمزم ان اسلام. یہ جو آپ کی کتاب ہے ٹرو فیس آف اسلام, اس کے 149 پیج پہ یہ آپ نے اس کا ذکر کیا. دیکھیے وہ بات جو میں نے کہی تھی جی, قرآن اور ہیومن رائٹس والی, صرف ایک چیز کے ساتھ ریفرنس کیجیے. وہ جنرل بات نہیں تھی. جی, جنرل بات نہیں تھی. وہ یہ تھا کہ ہیومن رائٹس کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک چیز کو نہیں مانتا جو قرآن مانتا ہے. قرآن میں یہ ہے کہ
وما اصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہارے پر مصیبت پڑتی ہے تو تمہیں نے مس مینیج کیا ہوتا اس لیے ہوتی ہے۔ اس کانسیپٹ کو نہیں مانتا ہیومن رائٹس، بڑے لوگ نہیں مانتے کہ ہم نے کسی چیز کو مس مینیج کرنے میں کی غلطی کی تھی تو اس کے نتیجے میں یہ بھگتنا پڑا۔ تو یہ میں نے اس پہ بہت لکھا ہے، کافی لکھا ہے اس کو۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو بھی ظلم ہوتا ہے، جو بھی زیادتی ہوتی ہے، وہ ہمارے کیے کا ہی نتیجہ ہے؟ یہ قرآن میں ہے، اسی تو میں نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت پڑتی ہے جو بھی، وہ تمہارے اپنے مس مینیج کرنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو کہنا چاہیے کیسے مینیج کریں، ری ڈسکور کریں کہ کیسے مینیج کریں اس سچویشن کو، پھر سے سوچیں کہ ہم قرآن کی روشنی میں کیسے مینیج کریں کہ یہ اس سے نہ ہو۔ اور جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں اسی کو بغیر کانسٹیٹیوشنل رائٹ جو ہے اس کا ان چیزوں کا نہیں اس میں ہے، کوئی نہیں مانتے جس میں قرآن مانتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ہمارے ایک ساتھی تھے ڈاکٹر احمد سلطان، تو ایک جگہ فساد ہونے والا تھا، ایک جلوس نکلنے والا تھا، وہ جلوس سے مسلمانوں کا ٹکراؤ ہوتا اور فساد ہوتا۔ تو گئے ہم سلطان صاحب وہاں، اور مسجد کے امام سے ملے، ان کا کہ جب جلوس آئے ان کا تو آپ ان کو کچھ روک ٹوک مت کیجیے، آپ صرف یہ کیجیے کہ 10 ہار لے لیجیے بازار سے اور رکھیے ایک ٹرے میں اور ان کو پہنا دیجیے جو لیڈر آگے چل رہے ہوں۔ تو یہ کیا انہوں نے، جو لیڈر آگے چل رہے تھے جلوس کے آگے، ان کو وہ پہنا دیا اور کہا کہ ہم سواگت کرتے ہیں آپ کا، اور سب ڈسپرس ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ایسے ہمارے ساتھی پونا میں، تو وہاں پر میلاد النبی کا جلسہ اور گنیش چترتھی کا جلوس ایک ہی دن نکلنے والا تھا، تو وہاں میٹنگ ہوئی، ان کا کہ تو ٹکراؤ ہوگا، تو ہمارے ساتھی تھے، ان کا ایسا کرو کہ دن بدل دو، ان کا 20 کو ہو رہا تو ہمارا 21 کو، تو دن بدل دیا اور ٹکراؤ نہیں ہوا۔ یہ مینجمنٹ۔ تو قرآن میں تعلیم دی گئی کہ مینیج کرنا سیکھو، شکایت کرنا مت سیکھو۔ مولانا آخری سوال کہ اس وقت جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے، اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے، ایشو آف کشمیر، اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے کوئی مسئلہ ہو، چاہے کشمیر کا ہو یا فلسطین کا ہو، پتھر مار کے حل نہیں ہو سکتا، صرف پیسفل نیگوشیشن سے حل ہو سکتا ہے۔ آپ پتھر ماریں گے اور بم چلائیں گے تو اس کی طرف سے بم آئے گا، بڑا بم آئے گا۔ تو دونوں جگہ بڑی لڑائی یہ ہے کہ جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایشو ہے اس پر آپ پیسفل نیگوشیشن کے ذریعے طے کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہرگز پتھر مت ماریے، ہرگز بم مت ماریے۔ اگر آپ بم بھی مارے وہی دونوں کریں تو پھر کچھ نہیں ہونے والا۔ یعنی اگر بم بھی ماریں پتھر ہی ماریں تو نیگوشیشن جو ہے وہ سفر کرے گی۔ تو حل کیسے نکلے؟ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو حل کیا ہو، کیسے نکلے آپ؟ حل کو مسلمان نے اپنائی نہیں کیا، حل کو وہ تو فوراً پتھر مارتے ہیں، فوراً بم مارتے ہیں۔ جب حل اختیاری نہیں کیا تو ہم کیا رائے دے سکتے اس کو؟ تو آپ کے حساب سے مسلمان خود اس کے لیے ذمہ دار ہیں؟ مسلمانوں کا پہلا کام یہ ہے، چاہے فلسطین ہو چاہے کشمیر ہو، کہ وہ دل سے مانے کہ ہمیں آج سے وائلنس نہیں کرنا ہے، بالکل وائلنس، صرف وہ کرنا ہے پیسفل نیگوشیشن۔ اور جو مواقع ہیں ہمارے لیے تجارت کے، ٹورزم کے، اس کو اویل کرنا ہے۔ یعنی ایشو کے معاملے میں نیگوشیشن اور ساتھ ساتھ اپرچونیٹی کے معاملے میں اویل کرنا، یہ 2 پوائنٹ فارمولہ ہے۔ میں بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں، لیکن مسلمان چونکہ بم بھی مارتے ہیں ساتھ ساتھ تو وہ جپارڈائز ہو جاتا ہے۔ مولانا دوائر سے بات چیت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔